أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. یہ 5 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 158 سے 162 سورہ اعراف 8واں سپارہ. آپ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی ایک کی طرف نہیں، کسی ایک قوم کی طرف نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. برحق سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو الہ کہنے لگے یا رب کہنے لگے یا اپنے آپ کو بڑا منوانے لگے. کسی کا یہ حق نہیں ہے. وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ. اور جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، یعنی کون ایمان لاتا ہے؟ جو خود از خود جیسے ہوتا ہے نا، اٹ سیلف، اور اللہ کی تمام باتیں یعنی تو یہاں تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ کسی ایک بات کو بھی چھوڑ دینا کیا ہے؟ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ یعنی کس چیز کا حق کرتے ہیں؟ حق. ٹھیک ہے، یہ جو حق ہے اصل میں حق کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات ماننا، قرآن و سنت پر عمل کرنا. تو اسی کا حکم دیتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ سارے فیصلے کرتے ہیں اور اسی پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں. اب یہ مضمون جس کا ترجمہ میں پڑھنے لگی ہوں، یہ مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے گروہوں میں بانٹ دیا تھا. اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا پتھر پر مار دیں. جس پتھر کے لیے بھی اللہ نے فرمایا تھا اس پتھر پر مار. اس نے مارا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے. یعنی جو مجرم ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی. اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، رزق حاصل کرو اور کہو حتتن، ہمیں معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ. ٹھیک ہے، جیسے استغفر اللہ ویسے حتتن، یعنی اللہ سے معافی مانگو. شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، تمہاری جو بھی خطا ہوئی، بھول چوک ہوئی، لفظشیں ہوئی، سب معاف کر دیں گے. کیا معاف کریں گے؟ خطیئاتکم، جو کچھ تم نے خطائیں کی ہیں. پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے. سنزید المحسنین، قریب اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بھی دیں گے. پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس یعنی الٹ دیا، بالکل اپوزٹس. ٹھیک ہے، تو الٹ دیا، بدل ڈالا. تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے.
اب یہاں کیا بیان ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے، کیا بیان فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت، یونیورسل. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، اے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو. یہ خطاب دنیا میں بسنے والے ہر شخص سے ہے، خواہ وہ سرخ ہو یا سیاہ ہو، عربی ہو یا اجمی ہو. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و عظمت کی دلیل ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو کائنات انسانی کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. اگر یہاں اس کو آپ جمیعاً پڑھیں گے تو الذی پڑھیں گے، اگر جمیعا پڑھیں گے تو الذی پڑھیں گے. میری رسالت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے جمیعاً کے مفہوم میں یہ دونوں باتیں صاف ظاہر ہیں، اور مجھے ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا وہ ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض، ملکیت اور بادشاہی زمین بھی ہو یا آسمان ہو یا کوئی بھی کنارہ ہو یا کوئی بھی گوشہ ہو یا کوئی بھی خطہ ہو، بادشاہی صرف اور صرف اسی کی ہے. اکیلا ہے اور اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اور موت و حیات کا مالک بھی صرف اور صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اب مجھ پر ایمان لانا تم سب کی لازمی ذمہ داری ہے، اور اگر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، مجھ یا میں یا تم اس سے یہ نہ سمجھا کریں، کیونکہ یہ بات کسی اور کی طرف سے ہو رہی ہے نا، میں نہیں کر رہی ہے، نعوذ باللہ. تو اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، نہ لانے کی صورت میں اپنا انجام خود سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت، تمام قوموں کے لیے تا قیامت جتنی بھی قومیں آئیں گی، آپ رسول ہونے کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا اور یہاں پر بھی فرمایا. سورہ ہم سبا میں بھی پڑھیں گے، سورہ فرقان میں بھی، سورہ احزاب میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کا اعادہ فرمایا ہے، بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا ہے. سورہ انعام اور سورہ انعام میں آیت نمبر 19 میں بھی اس کی یعنی آپ کو تفصیل ملے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں یہ بات فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی وحی نازل کی گئی، یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس کو یہ پہنچے، جہاں تک یہ پیغام پہنچے، جہاں بھی پہنچے، جس تک بھی پہنچے، اس الفاظ کے ساتھ رسالت عام ہونے کی تصریح ہے. یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا. دوبارہ آپ قرآن کھول کر اس کو پھر پڑھ لیجئے گا، سورہ انعام آیت نمبر 19، اور آپ سورہ آل عمران بھی دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 20 پر بھی. آپ کو یہاں آپ پڑھتے رہا کریں، قرآن سے دوستی رکھیں، قرآن سے اپنا لگاؤ رکھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو برقرار رکھیں. قرآن آپ کی زندگی کے تمام جو رولز ہیں، اصولز ہیں، وہ سب قرآن آپ کو بتاتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو ضرور پڑھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں، اس کا ترجمہ پڑھا کریں، اس کی تفسیر پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ اس پر عمل کیا کریں. پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچایا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور جو لوگ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے ان کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خائن کہتے ہیں. اور سب سے بڑا خائن کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرے. اگر آپ اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے نہیں بڑھاتے، تو آپ خیانت کرنے والے ہیں. خیانت کرنے والے مت بنیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. جیسے دنیا کمانا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، دنیا گزارنا بھی، ایسی آخرت بنانا بھی، آخرت کے لیے کام کرنا بھی ہماری ڈیوٹی اور ڈیوٹیز میں شامل ہے. میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اس مضمون کی اور بہت سی آیات ہیں اور احادیث تو اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ کہیں کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے، شمار سے باہر. اور یہ بات سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب بخاری شریف میں آپ کو ایک حدیث دکھاتے ہیں. بخاری شریف ہے، کتاب التیمم ہے، حدیث نمبر ہے 335. اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں. نمبر 1 کیا ہے؟
ایک مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. یعنی ایک مہینے کے فاصلے پر لوگ ہوتے تھے تو ان پر رعب طاری ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنا دی گئی ہے. یعنی جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور جہاں چاہیں، جس زمین سے چاہیں آپ تیمم کر لیں. آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا بیمار ہے، تیمم کر لیں، آپ پاک ہو جائیں گے اور نماز ادا کر لیں. میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے. کوئی اس کی خاصیت نہیں ہو کہ فلاں جگہ جائیں گے، فلاں مسجد میں پہنچیں گے، فلاں علاقے میں پہنچیں گے جب نماز ادا ہوگی، ٹھیک ہے. اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، جبکہ پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا. مال غنیمت کیا تھا؟ جلا دیا جاتا تھا. مجھے یا مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ کی امت کو خصوصیت کے ساتھ نوازا گیا. اور مجھے شفاعت عطا کی گئی. اور تمام انبیاء اپنے اپنے قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 5 فرمایا تو آپ 5 ہی پر رکھیں، ورنہ یہاں 6 بھی بن جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ ایک تو 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا روب رکھا گیا، ٹھیک ہے، کہ لوگ 1 مہینے کی دوری پر بھی ڈر جاتے تھے، خوف طاری رہتا تھا ان پر. نمبر 2 کیا ہے کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی پوری مسجد بنا دی گئی، جہاں چاہیں لوگ نماز پڑھ لیں. اور نمبر 3 اگر لے آئیں گے، اگر اس کو ایک ہی کرتے ہیں تو یہ ایک ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک کر دیا ہے. اور اگر آپ اس کو نہیں ایک کرتے تو یہ ایک چیز ہی الگ سے ہے کہ زمین پر جہاں چاہیں تیمم کر لیں، پاک زمین پر. اب ایسا بھی نہیں کہ جہاں پر لوگوں نے بول براز کیا وہاں آپ تیمم کرنے لگ جائیں، نہیں. تو یہ اگر اس کو آپ ایک ملاتے ہیں تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور اس کے علاوہ تیسری کیا ہے؟ مال غنیمت کا حلال ہو جانا، 3 چیزیں ہو گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5ویں کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں. یہ 5، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ شمار کر لیجئے. فآمنوا باللہ. اب یہاں اس آیت کے ساتھ ہم کچھ بات کرتے ہیں پچھلی آیت کو لے کر. پچھلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 157 ہے. یہاں پر دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی وصف ہے وہ نبی امی کا یہاں خاص طور پر خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے. اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی اور پہلی کتابوں اور ایمان کی جو حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بے خبر تھے، ٹھیک ہے. اور کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ابھی ہم آپ کو ساری جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں دلیل آیت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، تاکہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. اور فرمایا یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اس سے پہلے انہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ٹھیک ہے. اور فرمایا آپ وہی سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، بلکہ فرمایا آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو کتاب عطا کی جائے گی. لیکن پھر بھی آپ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا، لوگوں پر تعجب ہوگا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر چیز کا علم رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف جو ہے وہ تو انہوں نے کھا ہی لیا، آپ کی خصوصیت کو انہوں نے کھا لیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں، اور اس کے باوجود دنیا کے تمام بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور، فلسفی اور دوسرے علوم میں کمال رکھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آپ سب کے استاد بن گئے، اور سب کے آپ ہی استاد بھی ہیں. پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ترجمہ ہے احمد رضا کا کنز الایمان، ٹھیک ہے، جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑے بڑے اشعار میں بہت ساری یعنی شرکیہ باتیں ہیں. تو سب سے پہلے آیت نمبر 49 سورہ ہود 12واں سپارہ دیکھیے. یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ من انباء الغیب، یہ انباء ہیں غیب کی، ٹھیک ہے. نوحیہا الیک، وحی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف. انہیں نہ تم جانتے تھے، احمد رضا ہی ترجمہ کر رہے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے.
ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جانتی تھی۔ دیکھیے بات بالکل صحیح حدیث شریف میں ہے، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جو بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی یا جو ان کے مذہب اور ان کے مسلک ان کے مزاج کے خلاف آیت ان کو یعنی لگتی ہے، اس کو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو تعویل کر کے بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الفاظ تو تبدیل نہیں کرتے، ترجمہ تحریف اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں آپ نے ایک دیکھ لی، اس کو پھر دیکھیے گا، پھر پڑھیے گا، پھر پڑھیے گا، پھر سمجھیے گا۔ ما کنت تعلمها کیا بیان کر رہا ہے کہ انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ آگے میں نے نہیں پڑھا، نہ تم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ ترجمہ احمد رضا ہی کا ہے، اس کو احمد رضا کا ترجمہ ہی دیکھ لیجئے گا آپ۔ اب آپ دیکھیے یہ ہے سورہ قصص 20واں سپارہ، آپ کو دکھا دیتے ہیں سورہ قصص اور 20واں سپارہ۔ سارے ترجمے کنز الایمان احمد رضا سے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا، وما کنت ترجو وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک۔ ٹھیک ہے، یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تم، ترجمہ احمد رضا کا ہے، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجو، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امید نہیں تھی، آپ کہتے ہیں رجا جیسے اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، خوف و رجا آپ پڑھتے بھی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بھیجی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی، ٹھیک ہے، تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا۔ پشتی یعنی آپ اردو میں بولتے ہیں نا پشت پناہی، یعنی مدد کرنا، تو یہاں پہ بریکٹ میں مدد لکھتی ہے، یعنی کافروں کی آپ نا پشت پناہی نہیں کیجیے گا، ان کی دلجوئی، ان کی مدد یا ان کی حمایت نہیں کیجیے گا۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی نہیں تھے، یہاں پہ یہ مطلب یعنی ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھ لیجئے، یہ قرآن پڑھتے ہیں حلق سے نہیں اترتا، کہتے ہیں سب کچھ معلوم تھا۔ اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو چلے، جو کہتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے بھی، اور جس کے لیے چاہتے ہیں کہتے ہیں، تو پیدائشی طور پہ سبھی کچھ پتا تھا ان کو، وہ تو پیدا ہوئے تھے تو ولی تھے، اور پیدا ہوئے تھے تو ان کو یہ بھی پتا تھا، اور بلکہ پتہ نہیں ماں کے پیٹ میں بھی ان کو کیا کیا پتا تھا، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کیا، اپنی ماں کو بھی بچایا، چوروں سے بچایا، ڈاکوؤں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے شیطان نے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا۔ اب آئیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 اور پارہ ہے 21واں۔ ٹھیک ہے، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے۔ تتلو تلاوت سے ہے، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ اگر آپ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ سورہ شورا اور پارہ جو ہے وہ 25واں ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ ما کنت تدری، جیسے آپ ادراکا پڑھتے ہیں نا، ادراک کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک ہے، آپ کو معلومات ہے، جانکاری ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ دیکھیے فرمایا، اور یوں ہی ہم نے یہاں سے نہیں تلاوت کیا، یہاں سے کیا، ما کنت تدری، اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام۔ احکام یہاں لکھ دیا، یہاں لکھا ہوا ہے ولل ایمان۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کتاب اور ایمان نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بریکٹ میں شرع لکھ دیا، یہ صاف صاف ایمان کا ترجمہ ایمان ہی کر دیتے تو کتنا بہتر ہوتا، لیکن بہرحال چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے یعنی نہ آپ کتاب جانتے تھے نہ احکام جانتے تھے۔ یہ کیا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ قرآن کو اگر آپ چھپائیں گے تو مجرم ہوں گے، آپ کا جرم ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر آپ جھوٹ منسوب کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بلکہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن آپ ان پر جھوٹی باتیں نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی آپ مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں، ایکسجریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو حق نہیں ہے، جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ آپ کو صاف صاف لوگوں میں بیان کرنا ہے، بتانا ہے۔ جو جس کا ہوتا ہے وہی ہوتا اس کو دینا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ ملایا تو پھر آپ بہت بڑے مجرم ہیں، یا آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ آپ نے خیانت کی اور دھوکہ دیا، فریبی ہوئے اور جھوٹ باندھا، اور بہت قسم کے آپ نے جرم کر کے سب سے بڑے مجرم بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تم کتاب یعنی اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام جانتے تھے. کیا کہا ترجمہ؟ آخر ترجمہ کر گئے احمد رضا, آپ خود دیکھ لیجئے. اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام جانتے تھے. احکام کیا؟ شرع, یعنی شریعت ہی نہیں جانتے تھے. کیوں لکھا ترجمے میں بھائی؟ خیانت کی تو پوری خیانت کر ڈالتے. ٹھیک ہے, احکام شرع کی تفصیل, ان تفصیل بھی نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے, تفصیل بھی نہیں معلوم تھا. ہاں پھر کیا بات ہوئی؟ ولیکن, اور لیکن یا اور ہاں, ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں. کون دکھاتا ہے؟ نورن نہدی بہی من نشاء, ہم دکھاتے ہیں راہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں. اب یہ آپ جھٹلائیں تو جھٹلائیں, اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ حدیث ہے, قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو وہی بات ہے, قرآن پڑھتے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتا. اللہ کے نبی کے لیے بھی اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی, اور جس کے لیے چاہتے ہیں. کہتے تھے ان کو سب کچھ معلوم تھا, جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت سارا علم لے کر آئے تھے. پیدائشی تو مطلب پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے, پیدائش سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا ان کو کیا ہو گیا ہے کہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اپنی طرف سے بنا 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 فٹ کر دیتے ہیں. تو کچھ وہ آیات تھی جو ہمیں آپ کو دکھانا ضروری تھا, جس کو میں نے آپ کو دکھایا, اور دکھایا کیونکہ ظاہر ہے پچھلی آیات سے آپ کو ربط بھی بتانا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لقب دیا ہے امی کا, اور لوگوں نے اس لقب کو یعنی ایک طرح سے کہہ دینا چاہیے کہ چھین لینا ہی سمجھ لیا ہے. اور بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر تشریف لائے ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں, قرآن مجید میں مزید بھی اس کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤمنو باللہ وکلماتہ, یہاں پر دیکھیے تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لامحدود ہونے کا تذکرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ کہف میں دیکھیے گا آیت نمبر 109 پر, اور سورہ لقمان میں. بہرحال لعلکم تہتدون, اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اب ہدایت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کے راستے پر چلنے, آپ کی سنتوں پر عمل کرنے, آپ کی پیروی کرنے میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی, اس کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت اور نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. اسی پر چلا جائے, اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی راستے کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اندھیریاں بن کر آپ کو ڈرائے گا. ومن قوم موسیٰ, اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو تورات پر قائم تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایمان لائے تھے. جیسے عبداللہ بن سلام تھے اور بھی لوگ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے دین کی, آپ کے مشن کی سپورٹ بھی کی. اب آپ اس میں غور کر سکتے ہیں, سبق لے سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, جن کا بھی ذکر ہوا, وہ خاص خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے ایک مقررہ وقت تک وہ مرشد اور رہبر بن کر تشریف لائے تھے. لیکن اب جس مرشد کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ اولین و آخرین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رہبر اعظم. آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور آپ کی شان رہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ کسی زمانے کے ساتھ ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے, عربی اجمی سب کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں. آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کی سروری کو تسلیم کرنا, آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا, یہ عالمگیر ہے, لازمی ہے کہ یہ یعنی اس سے آپ کو کوئی یعنی کہنا چاہیے چیز روکے نہیں, کوئی چیز آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پیروی کے درمیان حائل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خاص و عام, ہر فقیر و امیر, ہر اجمی یعنی عربی, ہر رومی اور حبشی, ہر گورے اور کالا, سب کے لیے مرشد بن کر تشریف لائے ہیں. اسی لیے اس بات کا اعلان اور بیان یہاں پر کر دیا گیا کہ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں تم سب کے لیے زمین و آسمان کے خالق و مالک کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں. اب تمہارے لیے ہدایت اور فلاح کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کو تلاش کرو، اپنے لیے اس کو کیا بناؤ، اپنے لیے اس کو جان سے زیادہ پیارا اور عزیز بناؤ اور اسی کے طرف دوڑ پڑو، چل پڑو۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف تشریف لائے تھے اور بنی اسرائیل کی بڑی اکثریت کا طرز عمل حوصلہ شکن تھا، بہت ہی یعنی مایوس کن کہہ دیجیے تھا، ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا، بگڑ جانا، جیسے ناسمجھ بچے، اناڑی بچوں کی طرح اپنی بات خواہ مخواہ منوانا، چاہے بات کتنی نامعقول ہو لیکن منوانے کے لیے بضد ہو جانا، معمولی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر یا شبے پر راہ حق سے کیا کرنا، انحراف کرنا، روگردان ہو جانا، ان کا یہ کیا تھا، معمول تھا، معمولی بات تھی ان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سچے مومن تھے، شریعت موسیٰ علیہ السلام کے پورے پابند بھی تھے، تورات کے احکام کی بجا آوری میں بہت ہی یعنی کہنا چاہیے ایکٹیونیس کے ساتھ، بہت ہی یعنی تندہی کے ساتھ وہ اس پہ کوشاں تھے اور بڑی محبت اور شوق کے ساتھ دین پر، اسلام پر عمل بھی کرتے تھے، جو شریعت میں تھا وہی کرتے تھے، اسی کے حساب سے فیصلے بھی کرتے تھے، ساری باتیں مانتے تھے۔ تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کہ آپ ساروں کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے اور ساروں کو آپ صحیح بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہر قبیلے میں اچھے اور برے لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اچھے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر ایک سبق آپ سمجھ لیجئے یہ ہے کہ کوئی کسی بھی راستے پہ چلے، لیکن مجھے اور آپ کو کس پہ چلنا ہے؟ قرآن و سنت پہ چلنا ہے، اور بس یہی ہمارے لیے انف ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یہاں پر فرمایا کہ اسباطن یہ ہے سبتن کی جمع، جس کا معنی ہے اولاد کی اولاد، ٹھیک ہے، بچوں کے بچے، اسباطن، ٹھیک ہے، اولاد کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 12 قبائل وجود میں آئے، اپنے اپنے الگ اوصاف کی وجہ سے ہر قبیلے نے اپنا الگ وجود برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے پر ایک نقیب مقرر فرمایا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ معاہدہ میں بھی ہے، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ اور امامہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ امامہ یعنی ان کی تعداد بھی کیا ہو گئی تھی، ان کی تعداد بڑھ گئی تھی، وہ تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ اس آیت میں یہاں فرمایا فم بجست، اور سورہ بقرہ میں ہے فن فجرت، دونوں یعنی معنی ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا مترادف الفاظ۔ کبھی آپ نے پتھروں سے پہاڑوں میں پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی پتھر سے جس چشمہ ابل رہا ہو، تو جب اگر چشمہ ابل رہا ہو نا تو کیا ہوتا ہے، یعنی تنگ جگہ ہوتی ہے نا، وہاں سے ابلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کا جگہ وہ کشادہ ہو جاتی ہے پانی نکلتے نکلتے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ اپنا یعنی عصا مارا تھا تو وہاں سے جب چشمہ پھوٹا تھا تو وہ کیا تھی، وہ جگہ تنگ تھی، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نل سے پانی نکلتا ہے نا، زمین سے کہیں سے ابل رہا ہو پانی، یا کہیں جیسے آپ نے دیکھا ہو پانی کی لائنیں گزر رہی ہوں اور وہاں سے کوئی لائن پھٹ گئی ہو تو کیسے پانی ابل رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ باقی ان پوری تمام آیات کی تفصیل اور تفسیر اور وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں آپ کو اگر پڑھنا ہے، آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 58 سے 60 تک، ٹھیک ہے، 58، 59، 60، 3 آیات میں آپ یہ پوری تمام اس کی تفصیل وہاں وضاحت دیکھ سکتے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بار بار ریپیٹ کر کے، یادہ کر کے قوموں کو یاد دہانی کرائی ہے، اپنے نعمتوں پر شکر گزاری کو ان کو جذبہ یعنی کہنا چاہیے کہ ابھارا ہے کہ آپ بار بار قرآن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس ریگستان میں جہاں پانی کی ایک بوند تک نہ تھی، پانی کے ایک بوند تک کے لیے لوگ ترستے تھے، نایاب تھی وہاں سایہ دار اور درختوں کا وجود، کہیں بھی جہاں نام و نشان بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ریگستان میں چلچلاتی دھوپ میں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ فرمایا، ان پر کرم فرمایا۔ جتنے علاقے میں وہ لوگ جہاں تک پھیلے ہوئے تھے ان سب پر بادل سائبان ہو گئے، بادلوں کا سائبان اللہ نے تان دیا۔ جہاں ریت کے ڈھیر تھے ان ڈھیروں میں اللہ تعالیٰ نے، جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا۔ اب جب پانی نہیں تھا تو کھیتی باڑی بھی کیسے ہو سکتی تھی، تو پھر پانی اللہ تعالیٰ نے ایسا جاری کر دیا کہ 12 چشمے نکل پڑے، اور اللہ نے اپنی قدرت خاص سے من و سلوہ بھی اتارا اور ان کو یہ کھانا پانی دے کر فکر سے کیا کیا، معاش سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا، بے فکر کر دیا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ شکر کرتے، جیسے آج ہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نعمتیں نہیں دی لیکن ہم نے ناشکری کی، تو پھر ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی نہیں فرماتے۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے
بس صرف اپنا سبق دیکھ لیجئے، باقی پیچھے سبق دیکھنے کے لیے آپ وہاں چلے جائیے جہاں میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں نشاندہی کی ہے. تو اس میں اپنے لیے سبق دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب نعمتیں دی تو آپ نے کیا حشر کیا، تو آج آپ کا کیا حشر ہو رہا ہے آج یہ بھی دیکھ لیجئے. تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے سے، نہ قسمت کا گلہ ہے. قسمت تو بہت اچھی ہے لیکن آپ نے اپنی قسمت پھوڑ ڈالی ہے تو کوئی کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ آپ اپنے لیے سبق نکالیے. اللہ نے آپ کو کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، صحت بھی دی، امن بھی دیا، سکون بھی دیا، اور آپ کو زمین کا خطہ بھی دیا، رہنے کے لیے گھر بھی دیا، سایہ دار گھر بھی دیا، آرام دہ گھر بھی دیا، بجلی جیسی روشنی بھی دی، چمک دمک بھی دی، سب کچھ دیا. لیکن جب آپ نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر اپنی پکڑ بھی سخت کر دی. تو یاد رکھیے ناشکری قوم کو پھر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. ناشکری کرنا چھوڑ دیجئے. اور ناشکری کسے کہتے ہیں یہ جانتے ہیں آپ؟ ناشکری اس کو کہتے ہیں کہ اپنی آپ نعمتوں کی قدر نہ کریں، اپنی نعمتوں کو برباد کرنے لگ جائیں، نعمتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں. اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہوتی کہ مال دیا ہے تو مال کا ناجائز بے درے خرچ ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں. ابھی بھی لوگ اس حال میں بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے، توبہ کرنے کو تیار نہیں، باز آنے کو تیار نہیں. زبانی باتیں تو سب کر رہے ہیں لیکن دیکھیے اپنی روش نہیں بدل رہے ہیں. اور جب تک آپ یاد رکھیے اپنی روش نہیں بدلیں گے کوئی بھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. آپ کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. آپ کے حالات کب بدلیں گے؟ جب آپ خود بدلیں گے. جب تک آپ نہیں بدلیں گے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے آپ کے حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اگر آپ اپنی روش پر قائم رہیں گے. یاد رکھیے سب سے پہلے آپ توبہ کیجیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا تھا، جو کچھ سمجھ سے یا نہ سمجھی سے، آپ ہمیں بس معاف کر دیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک دعا سکھا بھی دے رہی ہوں، پڑھا بھی دے رہی ہوں. آپ پڑھ بھی لیجئے، دیکھ بھی لیجئے، یاد بھی کر لیجئے اور پڑھیے. اس کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدل دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پھر سے امن دے، سکون دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے. ٹھیک ہے، دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی. اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطائی و عمدی و کل ذالک عندی. ترجمہ پڑھ لیجئے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ آپ معاف کر دیجئے میری خطا، میری جہالت، میرے کام میں میری زیادتی، اور وہ جس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا جہالتیں کی ہیں. اے اللہ ہنسی مذاق میں یا سنجیدگی میں بھول کے اور جان کر کیے ہوئے میرے گناہ معاف کر دیجئے، اور یہ سب میرے اندر ہیں، میرے اندر موجود ہیں. بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 6399. یہاں پر یہ دعا مذکور ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگیں کہ مالک جو کچھ بھی ہم نے زیادتیاں کی ہیں آپ کو معلوم ہے، آپ معاف کر دیں. اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور اس بیماری کو کوئی علاج نہیں ہے. جو ہم نے کیا ہے بس اس کا علاج صرف ایک ہے اور وہ ہے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اپنے رب کو راضی کرنا. آپ معافی مانگیں، ہم سب معافی مانگیں اپنے رب سے، اس کو راضی کریں. حالات بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ہمیں توحید کی پہچان عطا فرمائے. اسی کے ذریعے سے سب کام بن جائیں گے اور دل میں سکون بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کریں، ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں.